السلام علیکم اور میں ہوں عتیق خالد دھنیال۔ آج عید کا دوسرا دن ہے۔ پہلا دن کیسا گزرا وہ بھی ہم بات کریں گے، دوسرا دن ہے وہ کیسے گزاریں گے اور تیسرا دن کیسے گزاریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ عید کے دن میٹھی عید ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، اور آپ بھی جاتے ہوں گے۔ دوسرے دن لوگ اپنی فیملیز کے گھر میں جانا ہوتا ہے یا فیملیز آتی ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹیٹ اور ریونیو کے وزیر ہیں نذیر احمد عباسی صاحب، جو کہ پولیٹیشینز ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ڈفرینٹ لوگ، کوئی سیلیبریٹی ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر، پائلٹ، انجینئرز آتے رہتے ہیں لوگ، لیکن یہ کہ آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ایک سیاست دان ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ ہم نے سیاست کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ عید ہے تو ہم نہیں چاہتے کیونکہ سیاست کے اوپر بات کر کے آپ پورا سال آپ سیاست ہی سن کے، سیاست کے اوپر باتیں سن کے پریشان ہو جاتا بندہ۔ اس لیے ہم آج کوشش کریں گے کہ سیاست سے ہٹ کر ہم نے جو ہے بات کرنی ہے اوورآل عید کیسی گزری، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر احمد عباسی صاحب، ان سے گپ شپ کریں گے کہ عید کا پہلا دن کیسا گزارا اور دوسرا دن، آج جو دوسرا دن ہے یہ کیسے گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ اچھا، عید ہے آج، عید کا دوسرا دن ہے، کس طرح سے آپ نے پہلا دن کیسے گزارا آپ نے؟ اب پہلا دن کوئی خاص نہیں ہوتا جی، بس وہی روٹین ہوتی ہے جیسے باقی فیملیز میں ہوتی ہے کہ آپ کے رشتے دار آ جاتے ہیں، آپ کے دوست احباب آ جاتے ہیں، لڑکے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ کوئی خاص اسپیشل ڈے نہیں ہوتا ہمارا، عام لوگوں کی طرح ہی ہے۔ اچھا، اسی طرح ہی بس مصروفیت۔ اچھا، ایک تو جو سیاست دان ہوتا ہے وہ روزانہ خبریں دیکھ کے سن کے ان معاملات میں تو بندہ ایک سیریس سا رہ جاتا ہے نا۔ آپ کس طرح کے ہیں؟ کیا ایسے ہی سیریس تھے پہلے بھی، یا اب سیاست میں آنے کے بعد آپ اس طرح سے ہو گئے ہیں؟ تھوڑا سا سیریسنس جو ہے۔ لیکن سیاست جو ہے نا وہ اس میں تو آپ کو سیریس رہنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ایک ذمہ داری اس ٹائپ کی ہے جس کو آپ ہنسی مذاق میں نہیں کر سکتے۔ آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے حلقے کی، لوگوں کی، پھر اپنے صوبے کی، تو اس کو آپ نے سیریسلی لینا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ مل کر کوئی خوش قسم کے آدمی ہیں۔ ظاہر انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، اور میرا بالکل رہا ہے، شروع سے ہی رہا ہے، مجھے میوزک سننا بڑا پسند ہے۔ اچھا، اس میں میرے پاس اپنے پاس بڑی کلیکشن ہوتی ہے۔ اچھا، تو کس طرح کا میوزک آپ کو پسند ہے؟ میں فاسٹ میوزک اتنا پسند نہیں کرتا، اچھی شاعری ہو، میوزک اچھا ہو۔ اولڈ سانگز ہمارے بہت اچھے ہیں جو ہماری ایج، مطلب 80s 90s جی ہاں، وہ میں سنتا رہتا ہوں۔ ہمارے پاکستان کے بہت اچھے سنگرز ہیں، مہدی حسن ہے، نور جان ہے، اس طرح جو کلاسک گانے والے لوگ ہیں اس میں بہت بڑے نام ہیں۔ تو سب کی جو میرے پاس اپنے پاس کلیکشن ہوتی ہے، میں کبھی مجھے رستے میں فرصت ہوتی ہے تو میں گاڑی میں سن لیتا ہوں۔ اور اسی طرح میری ہابیز ہیں، ہائکنگ ہے، ایک کلب ہے ہمارا پاکستان لیڈر کلب کے نام سے، جس کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ تو جیپ ریلیز ہیں۔ مطلب یہ کلب کس چیز کا ہے؟ جیپ پاکستان لینڈ روڈ کلب کے نام سے ہے، اور اس کا میں صدر بھی ہوں۔ اور اس وقت الحمدللہ ہماری بہت بڑی تعداد ہے اس کے ممبرس کی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور ہم لوگ جو ہے مختلف ایونٹ، کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، پسند ہے؟ نہیں، کرکٹ میں نے نہیں کھیلا جی۔ میں اسکول میں جب تھا تو تب بھی میں فٹ بال کھیلتا تھا۔ ہاکی میں نے کھیلی ہے لیکن فٹ بال کا کپتان بھی رہا ہوں۔ اچھا، مطلب کپتان فٹ بال شوق سے؟ لیکن ہاکی اور فٹ بال میں نے کھیلا ہے۔ کرکٹ مجھے پسند ہے ایک حد تک، لیکن میں نے خود نہیں کبھی کھیلا، نہ انٹرسٹ تھا اس میں۔ آپ کو سیاست میں بھی آئے ہیں، ویسے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو سیاست میں آئے؟ میں 1987 میں پہلی دفعہ میں گاڑی میں الیکٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد میں کوئی 6 دفعہ میں ضلع کونسل میں الیکٹ ہوا، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1987 سے لے کے 2018 تک میں لوکل باڈی میں رہا ہوں مسلسل۔ اس تمام عرصے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا، میں الیکشن جیتا رہا۔ اور پھر 18 میں ممبر ضلع کونسل کے حیثیت سے میں نے ریزائن دیا اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ۔ اچھا، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ابھی یہ دوبارہ دوسری دفعہ میں صوبے میں۔ کسی سے امپریس ہو کے سیاست میں آئے ہیں یا ویسے ہی کوئی شوق تھا اس وجہ سے سیاست میں آ گئے؟ لیکن میرا جو ہوائی تعلق ہے وہ بڑا ہارڈ ایریا ہے، اور میں کبھی جب گاؤں جاتا تھا
تو مجھے لگتا تھا کہ ہم بہت کم فاصلے پہ جو کیپٹل ہے ہمارا اسلام آباد، اس سے یا جو بڑے شہر ہیں اس سے بہت تھوڑے فاصلے پہ ہیں، لیکن دو الگ طرح کی دنیا تھی۔ اور مجھے اس سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی کہ مطلب مجھے جو ایجوکیشن میسر تھی شہر میں رہتے ہوئے، یا باقی سہولیات جو تھی وہ وہاں پہ نہیں تھی کہ پینے کا پانی آپ کلومیٹروں سے آپ اٹھا کے لا رہے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو چارپائی پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، مطلب اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں جس میں میرے اندر ایک تھا کہ میں جذبہ پیدا ہوا کہ عوام کی خدمت کی جائے۔ بجلی تک نہیں تھی، روڈ اپروچ نہیں تھی، تو پھر وہ بس ایک انٹرسٹ وہ دیکھ کے رفتہ شروع ہوا۔ پھر 87 میں بہت کم عمر تھی میری، پہلا الیکشن میں نے لڑا، جیتا، اس کے بعد مسلسل میں جیتا، تو کوشش کی کہ ان جو اس وقت کی جو چیزیں تھیں یا مسائل تھے یا لوگوں کو مشکلات تھیں، وہ ابھی بھی کافی چیزیں ہیں لیکن اس میں بہتری آئی کہ ہم نے اس کو کم کرنے کی کوشش کی۔ چلیں جی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ جو عوام کا درد رکھتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ عید پہ جو بچپن کی عید تھی اور اس عید میں کتنا فرق ہے؟ اس وقت تو عیدی بھی دیتے ہوتے تھے، اب عیدی تو دینے کی باری آ گئی، تو کیا فرق کیا لگتا ہے آپ کو؟ لیکن بچپن جو ہوتا ہے نا جی، وہ بڑا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے آپ کی لائف میں۔ آپ کو دنیا کے بکھیڑوں سے آپ آزاد ہوتے ہیں اور آپ اپنی خوشیاں چھوٹی سی چیزوں میں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بالکل ایسے، لیکن جو آپ پہ ذمہ داریاں آتی ہیں، چاہے وہ فیملیز کی ہوں یا ادروائز ہوں، تو بندے کی سوچ تھوڑی ڈیورٹ کرتی ہے، اس کی پرائرٹیز اور ہو جاتی ہیں۔ تو بچپن کی تو سچی بات ہے کہ بچوں کی عید ہے، وہ عید تو وہی ہے۔ بعد میں تو ہم لوگ اس کو پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ، سالوں کے ساتھ، لیکن سچی بات ہے کہ گولڈن ٹائم وہی ہوتا ہے آپ کی عید کا، کہ جس میں آپ اب تو خیر یہ فیشن نہیں رہا، لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ عید پہ نئے کپڑے ہوں گے، جوتے ہوں گے۔ اب تو لوگ ہر روز خرید رہے ہوتے ہیں، ہر روز پہن رہے، تو وہاں تب یہ ہوتا تھا کہ آپ کو شاید 6 مہینے بعد کئی سال بعد جا کے ایک سوٹ لے کے دیتے تھے، پورا سال وہی چلتا رہتا۔ پیسے آپ کو وافر جو ہوتے تھے وہ بھی عید کے موقع پہ ملتے تھے، تو ایک بچے کے لیے وہ شاید بڑا گولڈن ڈے ہوتا تھا۔ اور وہ ایک سوٹ لے کے دیتے تھے، پورا سال وہی چلاتے تھے، اس کو خراب نہیں کرنا، اور اس کے بعد وہ پیک کر کے رکھ دینا، کہیں جانا تو وہ پہننا، یہ ایسے ہی کچھ ہوتا تھا۔ یہ ہم جو آپ پچھلا ہماری جنریشن کا دور ہے نا جی، اس میں کنات تھی، مطلب فیملیز کے اندر چاہے وہ ساری حیثیت ہیں جو بھی ہیں، لیکن کنات کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ ابھی یہ نہیں، ابھی ریس لگی ہوئی ہے، ابھی روزانہ کپڑے بھی لوگ لے رہے ہوتے ہیں، تو جوتے بھی لے رہے ہوتے ہیں، ایک ایک گھر میں لوگوں کے سینکڑوں جوتے ہوں گے تو سینکڑوں جوڑے کپڑوں کے ہوں گے۔ تب ایسا نہیں تھا، تب ایک ضرورت کے تحت چیزیں ہوتی تھی، اور کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ شاید اس کا تھوڑا زیادہ ہوتا ہوگا، لیکن یہ والی برمار نہیں تھی۔ گھروں میں آپ کی بڑی سی، ہماری گھر میں ایک گاڑی ہوتی تھی، اب اسی گھر میں کچھ 6-7 کھڑی ہوتی ہے، اور بھائی نے اپنی رکھی ہوئی ہے، بچوں نے اپنی کو رکھا ہوتا ہے، تو وہ ہم پہلے تھوڑے پہ جو تھا لوگوں کا کنات تھا وہ نہیں رہا، تو اس لیے خوشیاں بھی تھوڑی مدم پڑ گئی ہیں، لیکن چیز وافر ہو جاتی ہے اس کی قدر نہیں رہتی۔ اس وقت تو مجھے یاد ہے، مجھے جب پہلے دفعہ سائیکل لے کے دی گئی اسکول جب میں جاتا تھا، وہ میرے لیے اس وقت کی روز رائز تھی۔ تو ابھی گاڑی لیتے ہیں تو خوشی نہیں ہوتی، خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے اس کو عام کر دیا، بالکل عام ہو جاتی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ جو بچپن کی عید ہوتی ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے بندے کی خواہشات ہو سکتے، وہ عیدی لینا شوق سے، اس وقت کبھی ایسا ہوا کہ کیونکہ جیسے چھوٹے بچے آتے ہوتے ہیں عیدی لینے کے لیے، اس وقت آپ کو کون سا ایسا شخص آپ کی فیملی میں ہوتا تھا اسپیشلی جس کے پاس جاتے تھے کہ جا کے عیدی لے کے آتے ہوتے تھے، اسے آپ کو پتا ہوتا تھا یہاں سے انکار نہیں ہونا، یہاں سے ملنی؟ میں اپنی والدہ کے ساتھ ابھی تک اٹیچ ہوں، ان کے ساتھ رہا ہوں سارا زمانہ، تو موسٹلی یہی ہوتا تھا کہ ماں جو ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، تو وہ سب کوئی دیکھتی تھی، اور ہمارا وہ جو اسٹیٹ بینک تھا وہ بھی وہی تھا، مجھے اگر کوئی چیز لینی ہے اور جو روٹین سے ہٹ کے لینی ہے یا مجھے زیادہ پیسے چاہیے تو میں ماں کی منت سمجھ تک لے جاتا تھا اور مجھے دے دیتی تھی۔ اور ابھی تک بھی یہ ہے کہ میری بات آئے گی تو اس وقت تو 10 روپے 20 روپے یا 100-50 ہوتی تھی، تو ابھی بھی میری ماں مجھے آ کے پیسے دیتی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، عید ہے تو یہ رکھیں،
پاس. والدین کے بغیر تو میرے خیال میں والدین کو دیکھ کے سب سے بڑی عید ہو جاتی ہے. خوشی جو ملتی ہے والدین کو دیکھ کے مل جاتی ہے. تو یہ تو آپ کو زیادہ تر عید اپنے گاؤں میں پسند ہے یا کہ شہر میں پسند ہے عید کرنا؟ گاؤں سے دیکھیں, گاؤں جو ہمارے روٹس ہیں نا وہ اپنے آبائی علاقوں سے ہیں. اگرچہ ساری زندگی میں یہاں شہر میں ہوئی ہے, لیکن سچی بات ہے گاؤں میں جا کے ایک عجیب سا ایک احساس ہوتا ہے, ایک سکون ملتا ہے. وہاں کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں, وہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی ماں کی آغوش میں چلے گئے نا اور اس کی گود میں بیٹھے ہوئے. اسی طرح آپ آبائی علاقے سے یہ ہاتھ بندے کا ہوگا جو بھی دیکھتے ہیں کہ عید میں لوگ شہروں میں رہ رہے تھے, لیکن عید سے پہلے وہ اپنے آبائی علاقے میں جاتے ہیں. دو ہی موقع ہوتے ہیں, یا تو پیٹی جاتی ہے, میت جاتی ہے گاؤں میں, تو اس لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اپنے آبائی علاقے میں دفن ہو, تو ان کی فیملیز کی بھی خواہش ہوتی ہے. اسی طرح پھر جب آپ اس طرح کے موقع آتے تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے عزیزوں میں ہو, رشتہ داروں میں ہو. چونکہ شہروں میں تو اس تعداد میں لوگ آپ کے نہیں ہوتے ہیں, بلکہ ابھی بھی جو لوگ یہاں شہروں میں ہیں موسٹلی لوگ وہ گاؤں چلے جاتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. تو گاؤں کی عید جو ہے سچی بات ہے مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے. بہت اچھے, بالکل ایسے. تو بچپن میں آپ کی عادت کس طرح کی تھی؟ کیا شرمانے والے تھے, لڑاکو تھے, یا خاموش طبیعت کے؟ کس طرح سے تھے آپ بچپن میں؟ اور نہیں, لڑاکو بھی نہیں کہہ سکتے اور شرمیلا تو بالکل نہیں تھا. میں بہت پسند تھا شروع سے ہی. لڑاکو اس سینس میں تھا کہ میں کوئی چیز اگر غلط دیکھتا تھا کسی بھی درجے میں تو میں کھڑا ہو جاتا تھا. یہ میری نیچر تھی, چاہے اس چیز سے اس بات سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہ بھی ہو, کہیں بھی ہو رہی ہے ہر چیز, تو میں اس کے لیے نظامت کرتا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو کھڑا رہتا. وہ میری نیچر میں ہے, ابھی بھی ہے. تو لڑاکو نہیں تھا اور شرمیلا بھی نہیں تھا. میں مطلب اب کہہ سکتے ہیں کہ اصول تھوڑا سا اصول پسند, شرارتی ٹائپ بچہ بھی تھا. اور اس میں تو یاد آتی ہیں وہ شرارتیں؟ بے شمار ہے, وہ تو اتنی ہے کہ اب آپ کو 2-3 پروگرام کرنے پڑیں گے. دوستوں میں یہ تھا کہ اگر کوئی شرارت کرنی ہے تو ان کو پتا ہوتا کہ یہ بندہ کر سکتا ہے, میں کر دیتا تھا. لیکن ایسی کوئی شرارت نہیں تھی جو بدتمیزی کے زمرے میں آئے. لیکن جو بچپن میں شرارتیں ہوتی ہیں وہ کرتے رہے. اس میں پتنگیں بھی اڑائی, تو ہم نے کنچے بھی کھیلے, تو ہم نے وہ جو محلے کی بچوں کی آپس کی لڑائی ہوتی تھی وہ بھی کرتے رہے ہیں. بے شمار چیزیں وہ جو آپ کا بچپن ہوتا ہے. بچپن کے دوست ملتے رہتے؟ جی ہاں. اچھا. دوستوں میں میرا یہ ہے کہ میں نے تبدیلیاں نہیں کی کبھی. جو لوگ میرے ساتھ پڑھتے تھے, کچھ لوگ ملک میں ہیں, کچھ ملک سے باہر ہیں, کچھ لوگ جاب کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ, تو وہ شاید ملنا اس کا نہیں رہا. میں خود بھی نہیں ہوتا یہاں پہ, مصروفیت ہوتی ہے بہت زیادہ, تو اس کا نہیں رہا. لیکن ایک رابطہ ہمارا ہے, اور جو ہلکا باب یہاں موجود ہے تو وہ ہماری روٹین ہے کہ ہم کبھی نہ کبھی مہینے 1.5 بعد ایک گیٹ ٹوگیدر رکھتے ہیں کسی اچھا دوست کے گھر پہ. تو وہ ملنا جلنا اسی طرح ہی ہے. وہ سچی بات ہے, میں نے دشمن خود تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن دوست میں نے کبھی تبدیل نہیں کی. دوستوں کے ساتھ دوست جب بچپن والے ملتے ہیں تو کیا ان سے اسی طرح کی ہنسی مذاق کرتے ہیں, یا کہ کوئی ایک تھوڑا سا لیول آگے کہتے ہیں نہیں تو تھوڑا سا کنٹرول؟ میرے بہت سے دوست ہیں بڑی اچھی پوسٹوں پہ ہیں پاکستان میں, آرمی میں بھی ہیں اور سول میں بھی ہیں, بڑے تگڑے بزنس مین بھی ہیں. لیکن وہ اس طرح کوئی تکلف ہمارا نہیں ہے. اسی طرح ہنسی مذاق بھی ہے, تو تلاش بھی ہے آپس میں. وہی جو بچپن تھا اس کو ہم نے, سچی بات ہے کہ ہم وہ میں تو اس طرح کا آدمی میں دبادہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے لیے مصنوعی سا کچھ جو میں ہوتا ہوں بس وہی ہوتا ہوں. اور دوست بھی آپ کے جن لوگوں سے آپ کی فریکوینسی میچ کرتی ہے وہ تقریباً اسی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. تو آپس میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہماری ہنسی مذاق بھی ہے, ہمارا وہی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو شروع کے دن تھے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. مطلب اسی طرح کی جیسے ہنسی مذاق ہے, شغل میں لگا مزہ بھی وہی ہوتا ہے. تو یہ مطلب میٹھی عید ہے. آپ کے والدین آپ سے کبھی ایسا ہوا کہ کوئی والدین سے دور کہیں جا کے آپ نے عید کی ہو؟ نہیں, میں زیادہ تر ساتھ ہی گزاری. عمرے پہ میں 1-2 دفعہ تھا تو میں یہاں پہ موجود نہیں تھا, تو عید کے بعد آنا ہوا. لیکن عیدیں جتنی بھی ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی گزاری. ہم رہتے بھی چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ایون کہ ہم 4 بھائی ہیں, چاروں اسی گھر میں رہتے ہیں. تو
ایک اکٹھی سارے رہتے جی ایک جوائنٹ فیملی سے شروع سے ایک ہی گھر میں رہتے، تو وہ ابھی تک سسٹم اسی طرح ہے. ابھی اولادیں بڑی ہو گئی ہیں تو شاید اگلے کسی زمانے میں شاید تھوڑا گھر چھوٹا ہو گیا، لیکن ابھی تک اسی طرح ہی ہے. صحیح سے آج جو ہے آپ کو تک عید کا موقع ہے، ہم کوئی ایسے سوال بھی کر سکتے ہیں جو عید سے ہٹ کے ہوں، کوئی پرسنل بھی تھوڑے سے ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں؟ میرا ایسا کچھ پرسنل نہیں بتاتے مجھے. مجھے بتائیے کہ جو ابھی شادی ہوئی ماشاءاللہ سے، کیا پسند کی تھی یا مطلب فیملی سے ارینج شادی ہوئی؟ میری جو شادی ہوئی تھی جی وہ بہت ارلی اسٹیج میں ہوئی تھی. میں سب میٹرک میں تھا، تو میری نانی اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کرے، ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا. تو ان کی جو اولادیں تھیں مطلب پوتوں میں اور نواسوں میں سب سے بڑا میں تھا. تو ان کو اندازہ تھا کہ شاید میری جو بیماری ہے مجھے شاید زیادہ ٹائم میں زندہ نہ ہو. انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اچھا میٹرک میں تھے تو آپ کی شادی ہوئی؟ جی ہاں اس کی شادی کرواتے ہیں. تو میں نے کہا کہ مطلب یہ ایج نہیں ہے شادی کی شاید، لیکن وہ نانی جو کہ بڑی تھی ان کے سامنے کوئی بولتا نہیں تھا. پھر میں بہت زیادہ اٹیچ تھا اپنی نانی کے ساتھ، وہ میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی. مطلب وہ یہ تھا کہ ان کو اپنی تمام اولادوں میں سب سے زیادہ میرے ساتھ تھا ان کا. تو بہرحال انہیں کا فیصلہ تھا، فیملی میں ہی شادی ہوئی ہے. ایک ہی خاندان ہے ہمارا، ارینج شادی ارینج ہے اور تایا کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی گھر میں بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، کس کی زیادہ چلتی ہے، آپ کی یا بھابھی کی زیادہ چلتی ہے؟ ہماری جو فیملی ہے نا جی، اس میں پتہ نہیں یہ عجیب سا سوال ہوگا لیکن عورتوں کو اتنا نہیں ہے کہ وہ آپ بس وہ جو سارا کنٹرول آپ نہیں ہوتا ہی مرد کا ہے. دین بھی مرد کو برتری دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مطلب گھر میں جو خاتون ہوتی ہے اس کی ذمہ داری اور طرح کی ہے. مثال دیتا ہوں کہ نان نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے. مرد کے ذمہ سے اب تو ہماری سوسائٹی میں حالات ایسے ہو گئے کہ شاید عورتیں بھی اس کے لیے کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ ذمہ داری اس کی ہے. گھر داری چلانا، اولاد کی تربیت کرنا، یہ باقی چیزیں یہ خاتون کے ذمہ ہوتی ہیں. تو یہ ایک طرح سے گھر کا سربراہ مرد ہی ہوگا. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ عورتیں، جس گھر میں عورتیں سربراہ ہوں گی وہ تو گھر آپ کا تباہ ہے میری نظر میں. کہ جہاں پہ عورتیں ہوں گی یا گھر کی آپ کا ایک مرکزیت نہیں ہے کسی ایک شخص پہ. اور دین نے بھی آپ مرد کو کیا ہوا ہے کہ وہ گھر کا بڑا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر کیا، پھر ذمہ داری اس کی زیادہ بڑی ہوتی ہے. تو وہ اس طرح والا ہمارا وہ سسٹم نہیں ہے. وہ میرا نہیں، صرف ہماری فیملی میں، پورے خاندان میں ایسا. کیونکہ کہیں جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ مرد اکثر جو نا میڈیا میں لوگ سوال کرتے ہوتے ہیں آپ کی چلتی ہے یا بھابھی کی چلتی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو خاموش رہتا ہوں جی، وہ گھر والے سارا کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اچھی باتیں ہوتی ہیں جی. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو کنٹرول جو ہے مینس کہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ عورتیں ڈر رہی ہوتی، لیکن ان کو اپنا ایک اسٹیٹس پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے. تو سیاست بھی آپ کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ سیاست دان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ لیکن یہ جو اگر ہوتا ہے نا، مطلب میں اگر سوچتا ہوں کہ میں سیاست میں کیسے آیا، تو سچی بات ہے یہ میرے کو نہیں پتا کیسے آ گیا. شاید میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور بالکل حادثاتی طور پہ آ گیا. میرے خیال میں شاید ادھر ہی فٹ تھا سیاست میں، جہاں مجھے اللہ تعالیٰ لے کے آ گیا. اور جو مجھے کامیابی ملی ہے نا، سچی بات ہے کہ میں اگر سوچوں کہ میں ڈیزائن کرتا ہوں چیزوں کو تو یہ میری خام خیالی ہوگی. یہ پروردگار خود سے راستے بناتا ہے اور آپ کو اپنے راستے بھی کھولتا ہے. میں اگر اپنی صلاحیتوں پہ، اپنی قابلیت پہ دیکھوں تو مجھ سے بہت بہتر لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے کہ لوگوں نے مجھ سے محبت کی اور ہر وقت میرے ساتھ دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے علاوہ شاید میرا ویسے تو جس طرح کہ میرے شوق تھے تو میں شاید رائٹر ہوتا، کچھ لکھ رہا ہوتا، پتہ نہیں کیسا رائٹر ہوتا، یا میں میوزک میں میرا شوق تھا، تو اس ٹائپ کی چیزیں تھی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھوں کہ شاید اللہ نے میرا
انتخاب کیا اور مجھے اس کام ٹھیک انتخاب کیا، اور پھر اللہ نے ہی راستے نکالے میرے لیے. میں ایک عام آدمی ہوں اور پروردگار نے مجھے جب بھی میں الیکشن لڑا مجھے بڑی کامیابی ملی. ہمیشہ جیتا، اللہ کا یہ خاص کرم رہا مجھ پہ. اور پھر مجھ جیسے کام، میں لوور مڈل کلاس آدمی ہوں اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے صوبے تک میں کچھ طرح جا رہا ہوں، گیا ہوں. اور پھر وہاں پہ بھی جا کے کیبنٹ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے. پتہ نہیں اللہ نے کیا کیا کام دینے، لیکن سچی بات ہے جہاں میرا اب انتخاب ہو گیا ہے یا زندگی میں بڑا اچھا گزر گیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام مجھ سے دے اس کی مجھے قوت بھی دے، طاقت بھی دے. اور جو میرے اندر ایک خواہش ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو مجھ سے ہو سکتا ہے، جس قدر میرے اندر ساتھ ہے وہ میں ضرور کروں. اور شاید یہی میری زندگی، اور میں اس میں بڑا خوش اور بڑا مطمئن ہوں. اچھا، اپنی لائف سے مطمئن ہے. مجھے بتائیے گا کہ اگر پاکستان چھوڑ کے کسی اور ملک کا انتخاب کرنا پڑے تو کون سا ملک ہوگا؟ میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ میں، اگر مجھے اپرچونٹی کو ملتی ہے یا شاید میں سوچتا بھی کبھی تو میرا کبھی میں نے کبھی سوچا نہیں اس طرح. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ہم رہنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ جیسے میں اپنے علاقے سے لوگ مائگریٹ ہوئے، میرے والد صاحب ہوئے، پھر ہماری پیدائش ہوئی، یہیں پلے بڑھے، تو مجھے لگتا تھا کہ جو باقی لوگ وہاں رہ رہے ہیں نا، ہم نے اس مشکلات سے فرار حاصل کر لیا ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے اور ہم بھاگ کے تو اپنی اچھی زندگی کے لیے آ گئے. ٹھیک نہیں لگتا یہ. اسی طرح یہ ہے کہ میں اگر ملک سے جاتا ہوں اور میں اپنے حصے کا کام یا نہیں کرتا، شاید اس سے میں کوئی بڑی تبدیلی نہ لا سکوں، لیکن اگر اپنے حصے کا کام نہیں کرتا اور میں کہیں جا کے اپنے سکون کی زندگی گزارتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ ٹھیک فیصلہ یہ ہوگا. چاہتے ہیں کہ پاکستانی موویز پسند ہیں آپ کو؟ ہم دیکھتے ہیں مار دڑ والی نہیں مجھے پسند. مطلب میں اس میں بھی میری ایک زمانہ ہوتا تھا، دوست اگر کوئی اچھی مووی آتی تھی تو پھر ایک دوست بتاتا تھا کہ میں نے وہ مووی دیکھی ہے، تو دوبارہ وہ ٹکٹ لے آتا تھا، ہم سارے جا کے 3 4 5 دوست دیکھتے تھے. تو موویز دیکھتا تھا، لیکن جس کے پیچھے وہ نہیں تھا کہ اس کی سٹوری کیا ہے. مطلب وہ اس ٹائپ والی جو موویز ہوتی تھی، جو ایکشن موویز ہیں، کبھی وہ مجھے پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، فنی یا ہنسی مذاق والی. ہاں، ہنسی مذاق بھی اگر اس کا ایک معیار ہے. ایک تو آج کل آپ کا ہنسی مذاق جو ہے نا حد کراس کر گیا، وہ لمٹ کراس کر گیا، وہ نہیں. وہ جو آپ کا مزاح ہے جس میں مطلب ایک خیال رکھا گیا ہے اور اس کا ایک معیار ہے، تو میں دیکھتا ہوں، پسند کرتا ہوں. زیادہ تر میرا فلم میں جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی تھیم ہو. اچھا، کوئی ہسٹوریکل ہماری ہیں، کوئی ہسٹری کی موویز آپ کی بہت سی آتی ہیں، زیادہ تر انگلش بنی ہیں وہ موویز، تو وہ دیکھنے میں تھوڑا یہ واریئرس جو ہمارے گزرے ہیں وہ بھی آتی ہیں. وہ چونکہ سارا جھوٹ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ دیکھنے میں تھوڑا برا نہیں لگتا. جہاں سارا جھوٹ ہو تو پتہ نہیں کیا لگتا ہے. جی ہاں. بچپن میں کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں، بچپن میں تو روز لڑائی ہوتی تھی. بچپن میں تو بچے آپس میں کھیلتے کھیلتے لڑ پڑتے تھے، 10 منٹ بعد پھر کھیلنا شروع کر دیتے تھے. وہ والی لڑائیاں بہت ہوئی ہیں. کوئی ایسا قصہ جو ایسی کہانی جو آج بھی یاد کرتے ہیں اور ہنستے تھے؟ نہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ شرارتیں تو ہم اتنا ہے کہ جب تک ہم وہ جو بچپن کے دن تھے اس میں ہم ہر روز کوئی نہ کوئی نیا پنگا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ ایسے شرارت کرتے نہیں ہم نے. اور وہ جو بچوں کی ہوتی ہیں شرارتیں کسی کے کبھی کسی کی بیل بجا دی تو کبھی کسی کو ویسے تنگ کر دیا تو کبھی وہ ریڈی والا آ گیا تو اسے کوئی چیز اٹھا کے کھا دی. تو اس طرح والی وہ بچپن کی شرارتیں وہی ہوتی تھی اور وہ بے تحاشا ہیں. مطلب اس میں تو یاد کبھی کبھی دوست سے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ یاد آتی ہے کہ ہاں جی وہ ہم نے یہ کیا تھا تو وہ کیا تھا. وہ ایک ہے کہ اس میں، لیکن اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ ہم کوئی بالکل ہی کوئی بیہودہ قسم کی چیزیں نہیں کرتے تھے کہ گھر میں شکایت آئے یا کوئی وہ کرے. ایک خوف ڈر ہوتا تھا پیرنٹس کا بھی. ایون پیرنٹس کے علاوہ ہم محلے کے جو ہمارے بڑے ہوتے تھے،
ہمارے نیبر ہوتے تھے یا اس محلے میں رہتے، تو ہم ان سے بھی اتنے ڈرتے تھے اور احترام کرتے تھے. اگر وہ کہیں گزر رہے ہیں گلی میں سے اور ہم وہاں کوئی کھیل رہے ہیں تو ہم خاموش ہو کے کھڑے ہوتے تھے تاکہ یہ گزر جائیں اور ان کے سامنے کوئی شرارت نہیں کرتے تھے. اس لیے وہ اس سوسائٹی میں جہاں پہ آپ کو بڑوں کا خیال رہتا تھا تو شرارتیں بھی نمٹ کے اندر ہی ہوتی تھی. سب سے مشکل سوال پوچھنے لگا ہوں پولیٹیشینس کے حوالے سے. 3 نمبر دوں گا اور 3 نمبر ہیں زرداری صاحب، فضل الرحمان، نواز شریف. ان کو کون کون سے نمبر دیں گے؟ کیونکہ پسند ہیں ہی ویسے. نہیں، میں سچی بات ہے، ان میں سے ایک بھی نہیں مجھے پسند. دیکھیں میرا جماعت سے تعلق ہے اور مجھے اس جماعت میں نے باقاعدہ شمولیت کی، کسی دوسری جماعت کا ایسا کبھی نہیں رہا. لوگز باڈی میں آزادی الیکشن کرتا ہوں اور الحمدللہ کامیاب بھی ہوتا ہوں. ان کے متعلق سچی بات ہے ان میں سیاستدان ہے ہی کوئی نہیں. اگر آپ مولانا صاحب کی بات کریں، میرے سے بڑے ہیں، میں احترام سے بات کروں گا، تو انہوں نے مذہب کا کارڈ بیچا آج تک. ایسے تو مذہب تو کسی کا انڈیویجول مسئلہ ہوتا ہے. وہ میں مسلمان ہوں، مولانا صاحب اہل علم ہوں گے، لیکن میں بھی شاید اتنے پریکٹسنگ مسلمان ہوں، اتنا ہی میرا بدی اور یقین ہے جتنا ان کا ہوگا کہ شاید میں اس میں اپنے آپ کو زیادہ کبھی سمجھتا ہوں. نواز شریف صاحب کہاں سے آئے ہیں وہ آپ کو پتا ہے، وہ سیاستدان نہیں، کاروباری آدمی تھے اور وہ لا کے بٹھا دیے گئے اور ابھی تک وہ گھسیٹ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو میں کچھ چیزوں کے حوالے سے پسند کرتا تھا کہ ان کے اندر کچھ سیاسی اصول تھا. اگرچہ بھٹو صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آئے تھے، لیکن بہرحال بھٹو صاحب ایک اچھے لیڈر تھے، ان کا ویژن تھا. پھر بے نظیر بھٹو تھی، اچھی لیڈر تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان سے میرا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی طرز سیاست میں میرا اختلاف ہوتا ہے، لیکن کم سے کم وہ اس درجے میں وہ آتی ہے. یہ باقی جو ہے نا جی، زرداری صاحب اس وقت کے صدر ہیں اور میں نہیں سمجھا کہ وہ اس سیٹ کے بھی ہے، لیکن اب چونکہ پارلیمنٹ ہے، جیسے بنی، جیسے بنائی گئی، اس میں جیسے ان کو صدر بنایا گیا، تو مذاق کیا قوم کے ساتھ. مذاق کیا قوم کے ساتھ. تو شاپنگ جو ہے آپ جو کرتے ہیں، کیا خود کرتے ہیں یا کہ گھر والے آپ کی شاپنگ کپڑے وغیرہ خریدتے ہیں؟ کپڑے عید کے جو ہیں؟ نہیں، میں عید کے علاوہ بھی جو میں مارکیٹ خود جاتا ہوں. اچھا، خود خریدتے ہیں؟ گراسری بھی خود خریدتا ہوں، چیزیں جو لینی ہوں کبھی کبھار گھر والے پوچھ لے جاتے ہیں، لیکن میں خود ہی جاتا ہوں. جو لانا ہوگا بچوں کے لیے، جس کے لیے بھی، تو گھر میں کبھی کوئی خاص فرمائش نہیں ہوتی. ایون جب بچے چھوٹے بھی تھے تب بھی اس طرح کی کوئی فرمائش نہیں ہوتی. اور ٹھیک ہے، جو لے آیا ان کو پسند ہوتا تھا وہ لا لیتے تھے. تو کوئی خاص اہتمام کے ساتھ گھر والے نہیں جاتے تھے. اچھا، میں تو اجازت بھی نہیں ہوتی اس طرح بازاروں میں بلا وجہ پھرنا. تو وہ زیادہ تر میں خود ہی خریداری کرتا ہوں. ایون میں جو گروسری ہے، جو سبزی مارکیٹ میں جاتا ہوں، گوشت میں خود لے کے آتا ہوں. تو وہ ابھی بھی وہی روٹین ہے. ابھی جب میں جاتا ہوں تو چلا جاتا ہوں بازار، پھر خود لے کے آتا ہوں. عید ہے، دوسرا دن ہے، عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے جتنے بھی سننے والے ہیں؟ عید کا میسج پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہیں، ان کے لیے کوئی عید کا میسج؟ میں پوری امت کو عید مبارک کہنا چاہوں گا. اپنے پاکستانیوں کو، خاص طور پر ان پاکستانیوں کو جو اس وقت اوورسیز ہیں ہمارے، وہ اپنے خاندانوں سے، فیملیوں سے دور ہیں، ان کو عید مبارک ہو اور ان کے لیے دعا ہے کہ وہ وقت آئے کہ وہ پردیس میں نہ ہو، کسی ملک میں اپنے خاندانوں کے ساتھ رہ کے رہ گا تو خوشیاں انشاءاللہ آئے گا. اس ملک کا میں آپ کو بتا دوں، شاید میں پہلے مایوس ہوتا تھا. اب یہ جو آپ کا الیکشن گزرا ہے نا، اور جس طرح یہ الیکشن کروایا گیا، اس میں جو پبلک کا یہ قوم ہے، میرا یقین ہے کہ اب قوم بن گئی ہے. پہلے مجھوم تھے اور اس کو کوئی دبانا چاہے گا تو میرے آج کے لفظ یاد رکھیں گے، دبے گی نہیں، یہ بڑھے گا. اور وہ جس دن یہ قوم یکجا ہو گئی اور تمام لوگ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اپنی پرفارمنس دیں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں جا کے پردیس کاٹنا پڑے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی نعمت دی ہے کہ اس ملک میں تمام وہ چیزیں ہیں جس میں صرف اگر ایمانداری، دیانتداری اس ملک کے ساتھ کوئی پیوستہ نہیں،
چاہے وہ سیاستدان ہے، سول بیوروکریٹ ہے، آرمی بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، یا آپ کے جو بھی ایون ہماری سوسائٹی کا کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں یا علاقائی جماعتیں ہیں، جس دن ہمارا سب کی سوچ ایک قوم کی طرح ہوگی کہ ہم نے ورنہ تو کوئی بھی مین پاور ہمارے پاس ہے. آپ کو دنیا نے اللہ تعالیٰ نے وہ کم ملک ہیں جن میں تمام اللہ تعالیٰ یہ رہتے ہیں تمہارے پاس ہیں. تو میرا یقین ہے، اب مجھے ٹائم کا نہیں اندازہ، لیکن ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں. یہ ملک ایک جو ہے یہ دنیا کی بہترین ریاستوں میں سے ہوگا. ہمارا نظام عدلیہ جو سب رینکنگ جس کی 137 نمبر پہ ہے، اس میں میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ نظام بھی اوپر جائے گا اور عدل و انصاف ملے گا. ہماری باقی جو ادارے ہیں جو سب چونکہ نظام نہیں ہے ملک میں اس طرح کا جس سے لوگوں کا اعتماد ہو، لوگوں کا اعتماد ہی ریاست سے اٹھا ہوا ہے. بالکل ایسے. تو اب یہ ضرورت ہے اور ناگزیر ہے کہ ہمیں اپنے عوام کا اعتماد اور ٹرسٹ کو بات کرنا ہے، اور وہ باتوں سے نہیں ہوگا، عملی کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ چل پڑیں، اس ٹریک پہ چل پڑیں، تو پھر شاید ہم نہ ہوں گے شاید 10 سال بعد 15 سال بعد شاید 20 سال بعد ہم دنیا کے جو چند ممالک ہیں ان شاء اللہ اس ملک کا شمار ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چارہ کوئی نہیں ہے. یہ فیڈریشن کی بھی ضمانت یہی بات ہے، اس ملک کی بھی، اس قوم کی بھی. اس کے علاوہ کم درجے کی کوئی چیز بھی آپ یہاں پہ آپ کی نہیں چل سکتی. بہت تجربے ہو چکے ہیں اس ملک. ان شاء اللہ بہتری آئے گی. خان صاحب جیل میں ہیں، پہلی عید جو ان کی جیل میں گزر رہی ہے، کیا میسج دیں گے خان صاحب کو اور ان کے چاہنے والوں کو؟ دیکھیں میرے پاس سچی بات ہے، اس شخص کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. اس کی اپنی ذات کے لیے جیل میں نہیں بیٹھا ہوا. وہ اس ملک پاکستان کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس ملک کے عوام کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آپ کے میرے بچوں کے مستقبل کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو اس کی یہ والی عید ہے نا جی، یہ جو آزاد ہم پھر رہے ہیں نا، یہ لاکھوں آزاد سے وہ قید والی ہے، بہت بڑی ہے اس کی. وہ اللہ کے یہاں بھی بڑی اجر والی ہے، اور قوم کی نظر میں کچھ ایسی پیاری کوئی چیز نہیں ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا غلبہ آتا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ خان بھی آزاد ہوں گے، اور جو ان کا ویژن ہے، جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی جدوجہد ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. چلیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو جلد جیل سے باہر لے کے آئے. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا پروگرام. آج عید کا دوسرا دن ہے. آپ سے کہیں گے کہ آج عید کے دوسرے دن کو خوشیاں بانٹیں اور دوسروں کو بھی خوشیاں دیں، خود بھی خوش رہیں. ہم نے بڑی کوشش کی عباسی صاحب کے تھوڑا سا مسکراہٹ لیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک ان کا ٹیمپو بن چکے ایک سیاست کا ہی، تو اس سے تھوڑا سا ٹریک سے ہل نہیں رہے تھے. بڑی کوشش کی میں نے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. کوئی مزید جو ہیں جو اچھے لوگ، جو کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ کچھ اچھے لوگ جو ان کو پروگرام میں شامل کریں، اور آپ کی عید جو ہے، آپ کی عید ہمارے ساتھ جو گزرے وہ اچھی گزرے. ابھی تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.